السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 25 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنی سکینت نازل فرمائے، رحمت الہی ہم سب کو ڈھانپ لے اور اللہ تعالیٰ اپنے یہاں موجود مقرب فرشتوں میں ہم سب کا تذکرہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں، کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہے، اور اس پر جو دوسرے پیغمبروں کو پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں اور ہم اسی اللہ کے فرمان کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور پہلے کے جتنے انبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام، ان سب پر ہم ایمان لائے ہیں، اور ان کے اوپر جو نازل ہوئی کتابیں ان سب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان پر ان کی لائی ہوئی جو پیغامات ہیں ان پر بھی ہم عمل کرتے ہیں نا۔ تمام انبیاء تو ایک ہی بات لے کر آئے تھے نا، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور رسولوں کی بات مانی جائے، تو ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ہم یہودی نصارہ کی طرح نہیں ہیں کہ بعض نبیوں کو تو مان لیا اور بعض سے انکار کر دیا، بلکہ ہم تو سبھی کو مانتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، یعنی ان کے درمیان ہم تفریق یا فرق نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ان کے درمیان فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت ہے، اصل ہدایت دی گئی ہے، اور ان کو ایمان کی تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء اور رسول آئے، سب پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کے نزول کے بعد پہلے کی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، تو پہلے کی کتابوں پر ہمارا ایمان تو ضروری ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم احکامات کس کے مانیں گے؟ قرآن مجید کے، کیونکہ پہلے کی تمام کتابیں اب منسوخ ہیں۔ لیکن ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ پہلے کی جو کتابیں ہیں، سب آسمانی کتابیں،
وہ محفوظ نہیں رہی ہیں، ان میں تحریف کر دی لوگوں نے، یعنی کہ لوگوں نے اس میں چینج کر دیا، بدل دیا، ملاوٹ کر دی۔ اس وجہ سے اب وہ کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کے احکامات کو نہیں لے سکتے ہیں۔ جیسے بہت سے مفسر ہوتے ہیں، وہ توریت سے بھی کچھ چیزیں لے لیتے ہیں یا انجیل سے بھی کچھ چیزیں لے لیتے ہیں، تو یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اس میں تحریف کر دی گئی، اس میں بدل دیا گیا ہے۔ جو اصل چیز تھی، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اب وہ چیز نہیں رہی ہے، اس میں ان کے علماؤں نے ملاوٹ کر دیا، چینج کر دیا، باتوں کو بدل دیا ہے۔ تو اب ہمیں صرف اور صرف قرآن اور سنت کو لینا ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے، جو باتیں پتہ چلتی ہیں، بس ہمیں اسے کو مان لینا ہے، ایمان رکھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی پہ اس میں عمل کرنا ہے۔ پچھلی تمام کتابیں ہم ان پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے کے تمام انبیاء خاص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ جناتوں کے لیے بھی وہی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، تفرقہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اوپر کر دیں اور پچھلے جو تمام انبیاء ہیں ان کو ہم نہ مانیں یا ان کا انکار کریں۔ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ فضیلت دی ہے۔ صرف درجات اور فضیلت کی بنا پر ان کے اندر فرق ہے، لیکن ہم ان میں تعصب، بغض اور دشمنی کی بنا پر ان میں ہم فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لا نفرق بین احد، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی بات لے کر آئے تھے، توحید، رسالت اور آخرت، یہی تو پیغام سب کا تھا، یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اس بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے کہا ہے مسلمانوں سے کہ تم سب کہہ دو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کلام پر جو اتارا گیا یعنی قرآن مجید جو اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پچھلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر جو اتارا گیا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا ہے۔ اس سے مراد ساری کتابیں ہیں جو پہلے کی نازل ہوئی تھی، اور جو صحیفے تھے، اور جو کچھ پچھلے پیغمبروں پر اتارا گیا ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان سب کی جو لائے ہیں، نازل کیا گیا ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اگر انسان ایک چیز کو مانے اور دوسری چیز کو نہ مانے۔ آیت 137، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ سیدھی راہ پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو واقعی میں وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت میں جلد ہی ان سے نپٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا ہے اور وہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے جیسے تم ایمان لائے ہو نا، کہ تم نے تو فرق نہیں کیا رسولوں کے درمیان، تم نے ایسا تو نہیں کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں لیکن پچھلے سارے انبیاء کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، ان سے بغض کر رہے ہیں، ہم دشمنی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، یہود و نصارہ، ہے نا، ایسا تو نہیں کر رہے ہیں ہم۔ اور اگر یہ بھی اسی طرح سے ایمان لے آتے ہیں، سارے انبیاء کو تصدیق کرتے ہیں، سارے انبیاء پر ایمان لائے، سب کی کتابوں پر ایمان لیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب ایمان لے آتے، تو پھر یہ بھی کیا ہے، تو بھی فقط تھا، تو بالکل بے شک تحقیق یہ سب بھی یہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ لیکن اگر جو بھی کوئی اس میں منہ موڑے لے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں گے اس بات سے،
تو بے شک وہ مخالفت میں ہیں۔ واقعی میں یہ لوگ منہ موڑنے والے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود یا نصارہ یا مشرکین مکہ ایمان لے آتے تو یہ بھی مسلمان ہو جاتے، یہ بھی اللہ والے ہو جاتے، لیکن یہ مخالفت میں ہیں، فی شقاق، مخالفت میں ہیں۔ تو کافی ہے ان کو اللہ تعالیٰ، اللہ ہی تعالیٰ ان کو لیے کافی ہے۔ پھر جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، اور ایک رسول کی مخالفت کرنا کیا ہے؟ دراصل اس نے سارے رسولوں کی مخالفت کی۔ ایک رسولوں کا انکار، ایک رسول کا انکار، گویا اس نے سارے رسول کا انکار کر دیا۔ جس طرح جیسے بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کا انکار کیا، گویا اس نے اپنے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی ان کی طرف انبیاء بھیجے گئے تھے ان سب کا اس نے انکار کیا، اور اسی طرح سے نصارہ نے بھی جو بھی کیا۔ تو ایک رسول کا انکار گویا سارے رسولوں کا انکار ہو گیا۔ تو اگر یہ ایمان لے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن دراصل انہوں نے تو بہت زیادہ منہ موڑ لیا، مخالفت کی اور پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹے ہی نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کو مارنے کی بھی کوششیں کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ آیت 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں عیسائیوں کی ایک رسم بپتسم، جس رسم کو بپتسم کی رسم کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں استباغ یعنی کہ رنگ چڑھانا کو کہا جاتا ہے۔ اس رسم کو رنگ چڑھانا، اس کا لفظ ہے استباغ کہا جاتا ہے، یعنی کسی شخص کو عیسائی بناتے وقت وہ غسل دیتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں۔ کئی بار رنگا ہوا پانی جو ہوتا ہے ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بپتسمہ یعنی پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ ان کے یقین کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ بپتسمہ یعنی کہ اس کا پانی کا جو رنگا ہوا پانی ہے اس کے وہ نہا لیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں رہتا ہے، وہ یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بنا پر بے سر پیر کی خیالات کی باتوں کو کوئی حقیقت نہیں ہے، رنگ چڑھانا تو اللہ کا چڑھاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رنگ صبغۃ اللہ اختیار کرو۔ یہاں رنگ سے مراد، آیت میں صبغہ رنگ سے مراد دین اسلام اور اللہ کا رنگ ہے۔ اس آیت میں صبغۃ اللہ سے مراد دین اسلام کا رنگ یا اللہ کا رنگ مراد ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ صبغۃ اللہ سے مراد اللہ کے دین پر چلنا ہے، اللہ کے دین کو اختیار کرنا ہے۔ صبغۃ اللہ یعنی فطرت اللہ ہے، اللہ کی فطرت پر، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کو صبغۃ اللہ کہنے کی وجہ سے یہ کہ نصارہ نے عیسائیت کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا نا، وہی بتایا آپ لوگوں کو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کوئی رنگ نہیں ہے۔ جیسے کہ نصارہ میں، عیسائیت میں، کرسچن میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک زرد رنگ کا پانی ان کے ایک ٹب میں بھرا رہتا ہے، وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، اور اس میں پیدا ہوئے بچے کو بھی وہ غسل دیتے ہیں، اس کو کئی بار ڈپ کرتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار ڈپ کرتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہیں۔ یا کوئی نیا شخص دین میں ان کے یہاں داخل ہوتا ہے، عیسائی بنتا ہے تو پھر اس کو بھی اسی پانی میں ڈبوتے ہیں۔
اس پانی سے غسل دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بہت زیادہ گناہوں سے پاک ہو گیا. اب یہ صحیح معنوں میں عیسائی ہوا ہے، کرسچن ہوا ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس عمل کی تردید فرمائی، رد فرمایا ہے، ریجیکٹ کیا ہے. فرمایا کہ سب سے بہتر تو رنگ اللہ کا رنگ ہے، یعنی دین اسلام کا رنگ ہے. اللہ کے رنگ سے مراد کوئی روایتی رنگ نیلا پیلا ہرا سفید نہیں ہے، بلکہ توحید کا رنگ ہے، اخلاص کا رنگ ہے. یہ رنگ وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے، اور یہ رنگ اس کے اقوال یعنی بات میں، افعال یعنی کرنے میں، عمل یعنی کہ اس کے کردار میں، ہر چیز میں وہ چمکتا رہتا ہے. یہ رنگ اس کے اقوال، افعال، عمل، کردار کی وجہ سے چمکتا رہتا ہے. یعنی جب کوئی اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے تو اس کا ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی خاص رنگ ہو، وہ جان جاتے ہیں لوگ یہ اللہ والا ہے. اس کو دیکھ کے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، ان پر تو اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے. اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ رنگ ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر، جسے لوگ دیکھتے ہیں اسے اللہ یاد آ جاتا ہے. وہ شخص تو ایسا ہوتا ہے، یعنی ان کے چلنے میں، بولنے میں، بات کرنے میں، ان کے عمل میں، ان کے افعال میں، ان کے کیریکٹر میں، ایسا جو رنگ اللہ کا رنگ گھلا ہوا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں. تو فرمایا اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ جو رنگ ہے توحید کا، عبادت کا ہے، اللہ کی رضامندی کا ہے، دیانت کا ہے اور ایمان کا رنگ ہے. یہی ملت ابراہیمی کا رنگ ہے. یہ رنگ ملت ابراہیمی کا رنگ ہے جو صرف اہل ایمان ہی کو حاصل ہوتا ہے. نہ نصارہ کو حاصل ہوا، نہ یہودی کو نہ یہ حاصل ہوا، جو صرف اور صرف ایمان والوں کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ کا رنگ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا، ویسے اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا تھا. مسلمان واقعی میں جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، جس کے قول میں، فعل میں، عمل میں ایک مسلمان کا کردار جھلکتا ہے، مسلمان کا کیریکٹر جھلکتا ہے، یہ ہے اللہ کا رنگ ہے. یہی اللہ کا رنگ ہے. وہ سب سے بڑھ کر رنگ ہے، سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے. تو اللہ کا رنگ کوئی خاص رنگ نہیں ہے جسے جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کوئی سفید پہن لے، کوئی گرین پہن لیتا ہے، کوئی اورنج پہن لیتا ہے، تو کوئی کس رنگ کا، کوئی کس رنگ کا. یہ رنگ، یہ حقیقی رنگ اس طرح سے رنگ نہیں مراد ہے. حقیقی رنگ تو وہ رنگ ہے جو بظاہر لگتا ہے، جو ظاہر ہو جاتا ہے، جو توحید ہے، جس کے عمل سے توحید جھلکے، جس کے عمل سے تقویٰ جھلکے، جس کے عمل اور افعال سے اللہ والے ہونا جھلکے کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں. جن سے ایک بار جب ملاقات ہو پھر سوچے کہ ہم پھر سے ان کے ساتھ میں بیٹھیں اٹھیں اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کریں. تو یہ اللہ کا رنگ ہے. جو اللہ کے خاطر دنیا میں ڈر ڈر کے جیتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، توحید پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کا رنگ ہے. تو کوئی خاص رنگ نہیں ہے. لیکن کرسچنوں میں، عیسائیوں میں اس طرح کا کوئی ایک خاص رنگ ہے جسے بپتسم کہتے ہیں. تو اسی چیز کو یہاں پہ رد کیا گیا ہے. آیت 139، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، بحث بازی کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے. یہود مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، پھر یہ آخری نبی عربوں میں کیسے آ گئے، یعنی بنی اسرائیل میں کیسے آ گئے نا. اور یہ کہتے تھے ہمارا دین سب سے بہتر ہے کیونکہ تمام انبیاء ہمارے ہی دین میں آئے ہیں.
تمام انبیاء ہمارے دین میں آئے، سب رسول ہمارے دین میں آئے، ہمارے ہی گروپ میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے۔ یہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ اس طرح سے وہ مسلمانوں سے بحثیں کرتے تھے، حجت بازی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہاں جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو؟ یعنی مسلمان کہہ رہے ہیں کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے لیے ہم اخلاص سے خالص کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے ہم سارے نیک عمل کرتے ہیں اور اسی کی ہم احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچ بچ کے چلتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ہی نہیں بلکہ تمہیں بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے تھا، اسی کے ساتھ یہی معاملہ تمہارا بھی ہونا چاہیے تھا۔ جو ہم کرتے ہیں اس طرح سے عمل تمہیں چاہیے تھا کہ تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے تو سارا کا سارا انکار ہی کر دیا، تم نے تو سارے انبیاء کو نہ مانا، مخالفت کی، اور جو ہے ہم نے جو کیا ہے وہ ہمیں ملے گا اور تمہارا عمل ہے تمہارے ساتھ ہے، جو تم کرو گے تمہارا عمل ہے تمہارے ساتھ ہے اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، ہم تو اسی کے لیے خاص ہیں، خاص اہتمام کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں، اسی کے لیے مخلصون ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے۔ تو خاص لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا دکھاوا ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے 3 شخص ہوں گے، ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ نہ یہود ہوں گے، نہ نصارہ ہوں گے، نہ مشرکین ہوں گے، وہ دراصل مسلمان ہوں گے۔ سب سے پہلا تو وہ شہید ہوگا جس نے اسلام کی خاطر وہ دین میں یعنی جنگ کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بلائیں گے، فرمائیں گے کہ ڈال دو اس کو جہنم میں۔ تو وہ کہے گا شہید، اے اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کے لیے آپ کی راہ میں لڑا، جنگ کیا، اور میں نے آپ کی راہ میں جنگ لڑتے لڑتے مجھے فوت ہو گیا میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جو جنگ کی تھی نا، وہ تو تم نے دوسروں کے لیے کی تھی، تم نے سوچا، تمہارا خیال یہ ہوا کہ تم نے یہ سوچ لیا کہ ہم جب شہید ہو جائیں گے تو ہمیں لوگ کہیں گے کہ ہم کتنے نیڈر تھے، ہم کتنے بہادر تھے، ہم کتنے جاباز تھے، لڑتے لڑتے وہ اللہ کی خاطر اللہ کی جنگ میں شہید ہو گیا۔ جھونک دو اس کو جا کے جہنم میں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے شخص کو بلائیں گے جو عالم دین ہوں گے، جو علماء ہوں گے، مسلمانوں کے عالم دین تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ شخص کہیں گے یا رب آپ مجھے جہنم میں مت ڈالیے، میں نے تو آپ کی خاطر سارے زندگی علم حاصل کیا اور دوسروں کو پہنچایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے لوگ علماء کہیں، عالم کہیں، تیری واہ واہ ہو، تجھے کو سب کہے واہ کتنا بڑا عالم بن گیا ہے، اور تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تیری ریسپیکٹ ہو، تیری عزت ہو، تجھے گلیمر ملے، تیرا کیریئر بن جائے، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ تیسرے شخص کو بلائیں گے اور وہ شخص لایا جائے گا۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں نے تو آپ کے لیے خرچ کرتا تھا، آپ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا تھا، اور میں صرف اور صرف آپ کے لیے خرچ کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا نا، تاکہ تجھ کو لوگ سخاوت کہیں، اور تاکہ تجھ کو لوگ یہی کہیں کہ یہ تو دونوں ہاتھوں سے لٹاتی ہیں، واہ واہ کتنا پیسہ سب کو بانٹتی ہیں، بہت نرم دل والی ہیں، بہت اللہ والی ہیں،
بہت نیک کار ہیں، بہت زیادہ سخی ہے، بہت سخاوت کرنے والی ہے، لے جاؤ ان کو جہنم میں، سب سے پہلے ان کو ڈالو۔ تو یہ 3 مسلمان جو ہوں گے جہنم میں سب سے پہلے کھینچ کے لائے جائیں گے اور ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ ان کی نیتوں میں ملاوٹ آ گئی تھی۔ نیت یعنی کہ انسان کی جو تھاٹس ہوتی ہے، جو سوچ ہوتی ہے، اس میں ملاوٹ آ گئی تھی۔ بہت ڈرا دینے والی ہے یہ حدیث ہم سب کو، اسی لیے ہمیشہ اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے، ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے ہر نیک کام کرنے سے پہلے، خاص کر کے دین کے کام کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنی نیتوں کو چیک کر لینا چاہیے کہ ہم یہ کام کس لیے کر رہے ہیں۔ ہم یہ کام تو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ ہم شہید ہو جائیں۔ طالب علم ہم آخری سانس تک بنے رہنا چاہتے ہیں، اس لیے تاکہ ہم شہادت کا درجہ ہم کو ملے، کیونکہ طالب علم کی بہت فضیلت ہے۔ طالب علم ہمیں بنے رہنا ہے، ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو عالم یا علماء نہیں کہلانا ہے۔ عالم علماء کہلائیں گے تو لوگ واہ واہ کریں گے، واہ واہی کریں گے تو انجام ملاوٹ اور پھر نیت، یہ گھوٹالہ۔ ان سب سے بچنے کے لیے بس شدید ضرورت یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم ہی بنائے رکھیں۔ ہمیں نہیں کوئی اپنے آپ کو علماء اور عالمہ کی ڈگری چاہیے ہے، ہمیں تو صرف اللہ کے لیے سب کچھ پڑھنا پڑھانا ہے، دین پہنچانا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو لوگ گمراہ ہوئے، آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں جو تھے، جو سب سے زیادہ لوگوں کو لے ڈوبے، وہ دراصل کون لوگ تھے؟ علماء یہود تھے، جن کو بہت سخت ترین سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے نالج فل پرسن تھے، لوگ تھے، ان کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، ان کو سب کچھ معلوم تھا، تب بھی انہوں نے علم کو چھپا لیا، علم کو بتایا نہیں لوگوں کو۔ جو انلٹریٹ لوگ تھے ان کو انہوں نے بتایا نہیں کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو علماء جتنے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ حق پر نہیں ہیں، انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا اور ان کی نیتوں میں ملاوٹ آ گئی، تو پھر بہت پکڑ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہر نیک کام کو، ہماری عبادات کو، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والے ہیں۔ جب میم لگ جاتا ہے الفاظ کے شروع میں تو اس کی میننگ ہوتی ہے والا، مخلصون، اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ تو اخلاص سے ہم بھرے ہوئے ہیں، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ہر چیز، ہمارا خرچ کرنا، ہماری نماز پڑھنا، ہماری عبادت کرنا، ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں، ہمارے گھر کے جو بھی معاملات ہیں، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن سے حسن سلوک کرتے ہیں، ہم سب کچھ جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، صرف اللہ کی رضا کے خاطر کھاتے ہیں، اللہ کے لیے کھاتے ہیں، صرف اللہ کے خاطر ہم جیتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے خاطر ہم یہ سب نیک کام کرتے ہیں، کیونکہ ہر نیک کام کا ایک چین ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کی رضا کے خاطر کھائیں گے بھی نا اچھا تو پھر آپ کی نیت یہی ہوگی کہ ہمارے اندر قوت آ جائے، ہمیں طاقت مل جائے اور ہم پڑھیں پڑھائیں اور گھر کے کام کاج کریں۔ تو جب نیت اچھی ہوگی تو پھر کیا ہو جائے گا، اس کا اجر بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو وہ جو چھوٹی سی حدیث ہے نا، وہ کافی بڑی اس میں گہرائی و مفہوم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پہ ہے، سارا اعمال کا جو دار و مدار ہے نا وہ نیت پہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی جو بلڈنگز ہوتی ہیں، کوئی بڑی سی بلڈنگ ہے نا، اس کی جو بیس ہوتا ہے، جو نیو ہوتی ہے نا، اگر وہ مضبوط نہیں ہے، وہ پختہ نہیں ہے، تو پھر پوری بلڈنگ کیا ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے۔ تو ایمان، اعمال کا جو سب کچھ ڈیپینڈ ہے وہ دراصل کیا ہے، نیت ہے۔ بڑے سے بڑا کام اگر کر لیا اور اگر نیت نہیں صحیح ہے تو وہ سب کام ریجیکٹ ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کیا اگر اس میں نیت
اچھی ہے، بڑھیا ہے، تو پھر وہ قابل قبول ہو جاتی ہے۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں۔ آیت 140، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ مسلمانوں ان سے کہو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی حقیقت دراصل ان کو معلوم تھی۔ یہ تمام انبیاء اکرام صرف اللہ ہی کی توحید کا درس دیتے رہے ہیں، اور ان بے بنیادی عقیدوں سے انبیاء اکرام کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت صاف طور پر لکھی ہوئی تھی، موجود بھی تھی، اور ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی لکھی ہوئی تھی، خوشخبریاں لکھی ہوئی تھی آنے کی، جو ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی تھی۔ مگر یہ ایسے نامعقول لوگ تھے جو انہوں نے اس بات کو، اس صفات کو، اس خوشخبری کو چھپائے بیٹھے رہے۔ تم کہتے ہو کہ یعنی کہ جو بنی اسرائیل میں جو ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، اور جو ہے یہ سارے کے سارے ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم بتلاؤ کہ زیادہ عالم کون ہے یا اللہ؟ یعنی کہ ان کا یہی کہنا تھا نا کہ یہ سارے کے سارے عیسائی تھے یا یہود تھے۔ یہودیوں نے کن کو کہا؟ یہ یہود تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو کہا یہود تھے نا، اور یوسف علیہ السلام ہے ان کو بھی کہا یہ یہود تھے۔ سارے جتنے بھی انبیاء دیگر ان کے میں آئے یعقوب علیہ السلام سے، ان سب کو یہود نے کہا یہ سب یہود تھے۔ تو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے ڈانٹ بھی رہے ہیں، اور ان سے ایک سوالیہ انداز بھی ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد نصرانی تھی یا یہودی تھی؟ تم زیادہ پتہ ہے تمہیں؟ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان سے پہلے جو دیگر جو لوگ ہیں جن کو تم سمجھتے ہو، کیا یہ نصارہ تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نصارہ تھے کیا؟ بالکل نہیں تھے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، توحید رسالت اور آخرت کا پیغام لے کر آئے تھے، اور جتنے بھی انبیاء آئے سب کی یہی تعلیم تھی، یہی پیغام تھا، اور اسی پیغام کو لے کر وہ آئے، اور اسی پیغام کو انہوں نے ہمیشہ درس دیا، اور اسی بات کو پہنچا کر دنیا سے گئے بھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ اسی طرح تمہاری کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی جو بات بھی تھی نا، تم نے ان کو بھی تو چھپا کے رکھا تھا۔ تو اللہ کے پاس سے شہادت جو چھپانے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی ان کی کتابوں میں جو صفات لکھی تھی انہوں نے بھی اس کو چھپا لیا۔ تو زیادہ جو ظالم ہے نا، کیونکہ جو حق چھپا لے اور حق بات نہ پہنچائے، سچ بات نہ پہنچائے، وہ کیا ہے؟ ایسا شخص وہ ظالم ہے۔ سچ واضح ہو گیا، حق واضح ہو گیا، کتاب کی باتیں سچی ہو گئی۔ آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت لکھی ہے اور آپ کو اس کا نالج ہے، سچ ہے، اور وہ سامنے موجود ہو رہی ہے، واقعی وہ سچ ہے، تو اب اگر ایمان نہیں لائے گا تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح ان کے توریت میں، انجیل میں، یعنی کہ جو بھی دیگر جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتری ہیں، سب میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے اس کو جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔
تو جو انہوں نے انکار کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنی اسرائیل یا نصارہ نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، جو تم کام کرتے ہو نا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے ان حرکتوں سے، تمہارے اس برے کاموں سے اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے۔ اللہ تو ہر بات جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے جو تم کر رہے ہو نا۔ تمہارے دل تو گواہی دے رہے ہیں، لیکن تمہاری زبانوں نے کیا کہا؟ انکار کر دیا کہ یہ رسول کیا ہے؟ سچے رسول نہیں ہے، یہ رسول ہمارے نسل میں نہیں آئے، ہمارے گروپ میں نہیں آئے، تو گروپ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، اور اس تمام جو تم نے حسد کی وجہ سے انکار کیا نا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ آیت 141، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ تو اس آیت میں پھر کسب اور عمل کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، یعنی کسبہ یعنی کمانا ہے۔ تو کمائی مراد یہ کمائی نہیں ہے جو سب لوگ بزنس کرتے ہیں یا اپنی شاپس وغیرہ کھولتے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ کمائی دراصل وہ کمائی نہیں ہے۔ کمائی دراصل نیکیوں کو کمانا ہے، نیکیاں کمانا یہ کام ہے۔ کسب کہتے ہیں انسان نیکیوں کی طرف خوب دوڑ لگائے، نیکی کمانے کے لیے خوب دوڑے، کوئی بھی نیکی کو حقیر نہیں جانے، پانی پلانے کو بھی حقیر نہ جانے۔ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے جو سلام کرنے میں بھی کیا ہے نا 10 نیکی ہے، اگر آپ کمپلیٹ سلام کریں تو 40 نیکی ہے، جواب دے دیں گے تو بھی ویسے ہی اس کا صلہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا، اسے آج امت مسلمہ سمجھتی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، کون کرے، چھوڑو، اتنی بڑی سی ہم نیکی کا موقع ملے گا نا تب ہم کریں گے، یہ چھوٹے چھوٹے موقع جانے دے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ دراصل کمائی ہے۔ ایک ایک نیکی کو چھوٹا نہ جانے، کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف لپکے، اور جب بڑا موقع ملے تو وہ بھی کر گزرے۔ تو یہاں پہ عمل اور کسبہ کو اہمیت فرمایا گیا ہے کہ جس نے جو بھی کمائی کی ہے، کسبہ کیا ہے، کمائی کی ہے، جو بھی اعمال کیے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے وہ اسی کا ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، یعنی یہ جو بڑے بڑے انبیاء تھے، ابراہیم علیہ السلام جو تھے اللہ والے تھے، خلیل اللہ تھے، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو کیسی وصیت دینا، پھر یعقوب اور اسحاق، یعقوب، اسماعیل اور اسحاق، یہ سارے کے سارے لوگ بہترین لوگ تھے۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب سارے کے سارے بہترین لوگ تھے۔ انہوں نے جو کمائی کی ان کو وہ ملے گا، اور اب جو انسان چاہے ان کی اولادوں میں سے کیوں نہ ہو، جو وہ کمائی کریں گے ان کو ان کے عمل کا صلہ ملے گا۔ یہاں کسی کو کسی کا والد ہونا یا کسی کا بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا۔ یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر کفر کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ یعنی لوط علیہ السلام کا، یعنی انبیاء تھے، اگر ان کی جو بیوی ہے اگر اس نے نافرمانی کی ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہر شخص کو وہ ملے گا جو اس نے دنیا میں رہ کے کمائی کی ہے، کسبہ کیا ہے۔ ما کسبتم، جو تم نے کمائی کی ہے، تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمائی کی ہے۔ ولا تسألون، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس سے جو انہوں نے کام کیے ہیں۔ یعنی کہ اگر انبیاء نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اگر ان کے اولادوں نے کوئی اچھے کام نہیں کیے نا، تو ان سے نہیں پوچھو گی کہ تمہاری اولاد تھی اور اس نے یہ برے کام کیے، اب تم انبیاء ہو کہ تم نے کیوں نہیں ان کو اچھی پرورش پہ لگایا، یا نہیں تم اپنے والد کو تم نے کیوں نہیں ثابت کر پائے یا ان کو جما پائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے نہیں پوچھو گی۔ انبیاء کا تو مشن کیا تھا؟ پیغام کو پہنچا دینا، بات پہنچا دینا۔ ہدایت کا کام تو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے گا وہ ہدایت دے گا۔ ہاں اگر ایک والدین ہیں
تو والدین بھی بچوں کو بات پہنچائیں، بات سمجھائیں، اچھے برا کی بات سمجھائیں، اور پھر ہدایت کی دعا بھی کریں، اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو ہدایت ملتی ہے۔ تو تل کا امت ان قد خلت، یہ ایک گروہ تھا، ایک ہی امت تھی جو گزر چکی ہے، یعنی کہ تمام انبیاء جو آئے دنیا میں ایک پیغام لے کے، ایک بات لے کر، ایک اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت کا جو پیغام لے کر آئے، یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ گزر چکے۔ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی ہے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کمایا ہے، وہ کیا عمل کرتے تھے۔ تو آج اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان جو کمائی کر رہا ہے نا، اس کو اسی کا صلہ ملے گا۔ ہمارے باپ دادا نے کیا کیا، یا ہمارے بچوں نے کیا کیا، یا ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، اور ہمارے بیٹا اور ہمارے والد، ہمارے باپ دادا وہ بہت بڑے بزرگان دین تھے، بہت بڑے علماء اور عالم تھے، تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ غلط فہمی میں آپ نہ رہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ دراصل ہر انسان کو اس کی کمائیوں کا صلہ ملے گا، جو آج کمائے گا آخرت میں اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ تو جس نے جو کمائی کری ہے نا، اس کو وہ صلہ ملے گا۔ تمہارے باپ دادا نے، یا تمہارے بیٹوں نے، یا تمہارے اولادوں نے کیا کیا اچھے اچھے کام کیے ہیں، کیا نہیں کرا ہے، کیا برا کیا ہے، تم سے اس بارے میں نہیں پوچھو گی۔ تم سے تو اسی بارے میں پوچھو گی کہ تم نے کیا کیا، تم کیا لائے ہو، تمہارے اعمال نامے میں کیا ہے، تم نے کس چیز کے پیچھے دوڑ لگائی ہے، تم نے کس چیز کے پیچھے کوششیں کی ہیں، تم نے کس کے پیچھے جد و جہد کی ہے۔ آج ہماری خواتین کا دیکھیے کیا حال ہے نا، کس چیز کے پیچھے آج دوڑ رہی ہیں۔ آج ہم سب کی خواتین ہیں، ہم سب جانتے ہیں اکثر جو خواتین ہیں دراصل وہ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ان کی دوڑ ہوتی ہے۔ زیادہ تر ان کی دوڑ مارکیٹس میں ہوتی ہے، بازاروں میں ہوتی ہے، ایگزیبیشنز میں ہوتی ہے۔ کوئی سٹی گئے بھی تو وہاں پہ صرف گھر کی ڈیکوریٹنگ کے لیے چیزیں لیتے ہیں۔ دراصل یہ تو پھر گھر کیا ہے، یہ تو عارضی ہے، ٹیمپریری ہے۔ اگر ڈیکوریٹ کرنا ہے، اگر سجانا ہے، تو اپنے آخرت کے گھر کی فکر کرے، اس قبر کی فکر کرے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر ہمارے جو ہمیشہ کا جو طور پہ جو ہمارا آخرت کا گھر ہوگا وہ ہمیں ملنے والا ہے۔ ہمیں اس کی فکر کیوں نہیں ستاتی ہے، ہمیں اس کی فکر کیوں نہیں کھاتی ہے۔ ہم اپنے اس مٹی اور غارے اور اینٹوں سے بنے ہوئے گھر کی اتنی فکر کرتے ہیں، اتنا سجاتے ہیں، اس کے پیچھے مرے جاتے ہیں، صبح شام مرے جاتے ہیں، اور ہر وقت اس کی فکر میں گھلے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے آخرت کے گھر کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ آخرت کی فکر تو تھوڑی سی کر لیتے کہ ہم اگر ہماری آنکھیں ابھی بند ہو گئی، ہمارے نامہ اعمال میں کیا جائے گا، کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، تم نے اتنے ہیوی اتنے ایکسپینسو تم نے جو پردے ڈالے ہیں الماریوں پہ، اپنے کھڑکیوں پہ، اپنے ڈورز پہ، تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ تو تمہارے پاس امانت تھی اوروں کی، تم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، خرچ کریں، لیکن آخرت کے بھی گھر کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا۔ آخرت میں گھر میں ہم کیسے تیاری کریں گے نا، جب دنیا میں رہ کے ہم اس کے لیے پوری تیاری ہمیں کرنی ہے نا۔ وہاں تو ہمارے لیے کوئی اے سی نہیں ہوگا قبروں میں، وہاں پہ کوئی بھی ایسی لائٹ نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی بھی ایسا جنریٹر نہیں ہوگا جو روشنی کر دے۔ وہاں تو صرف اور صرف اعمال کی پوچھ ہوگی، کتنی نمازیں لائے ہو، تمہارا نبی کون تھا، تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے، تمہیں یہ چیزیں کہاں سے پتہ چلی ہیں۔ اور نماز پوچھی جائیں گی، روزے پوچھے جائیں گے، اور پھر تم نے کیا صدقات کیے تھے، یعنی زکوٰۃ تو فرض تھی، کیا تم نے صدقات کیا کیے تھے، تم ذرا یہ تو بتاؤ، تم نے کس چیز کے پیچھے تم نے رات دن دوڑ لگائی، کس چیز کے پیچھے دوڑ لگائی۔ بازاروں میں جانا، رات دن ادھر جا کے شاپنگ، اور پھر ادھر شاپنگ، پھر ادھر اور ادھر سب نہ گھومنا پھرنا۔ یہ آپ دیکھیں کہ گھومنا پھرنا برا نہیں ہے، اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں،
گھومنا پھرنا برا نہیں ہے، اللہ کی عبادت بھی کریے۔ اگر ایسی کوئی جگہ پہ جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح اور حمد بھی بیان کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازیں نہ چھوڑیں، اللہ کے احکامات نہ چھوڑیں، پردے میں رہیں، حجاب میں رہ کر، اللہ کے احکامات میں رہ کر اگر آپ گھومیں پھریں گے بھی نا تو پھر وہ عبادت میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن گھومنا پھرنا ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ آج کل دیکھیں آپ نظر اٹھا کے، کیا اللہ کی حدود کے اندر رہ کر ہم گھومتے پھرتے ہیں؟ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، خاص کر کے جو ہلس اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں تو سب سے پہلے اتار دیے جاتے ہیں حجاب، کیونکہ حجاب کوئی پہنتا ہے تو اسے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جیسے کوئی ایک بیگرز کو دیکھتے ہیں نا تو وہاں پہ وہ حجاب والی عورتوں کو دیکھتے ہیں، حجاب تو سب سے پہلے اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ آپ بتائیں کیا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ ایسا گھومنا کس کام کا جو اللہ کی نافرمانی والا گھومنا ہو گیا؟ اور پھر بال کھول کھول کے ٹہلنا، پھر سیلفی لینا، اور پھر کتنی ہر کام جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں وہ سارے کرنا۔ تو اللہ کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آج ہمیں اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے کب یہ سانس چھوڑ جائے۔ انسان کی زندگی کا کوئی معلوم نہیں کہ کب ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، کب کس کی آخری صبح ہو، کب کس کی آخری شام ہے۔ تو جس نے جو اعمال کیے ہیں، جس نے جو اچھے اچھے کام کیے، وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو۔ سب سے پہلے تو قبر میں ہی پوچھتاچھ شروع ہو جاتی ہے کہ تم نے کس چیز کی کوششیں کی، تم نے کیا اعمال کیے، تم نے کیا صدقات کیے، کہ تم نے کتنی فضول خرچی کری، تم نے نمازیں کتنی پڑھی، تم نے کتنی نمازیں چھوڑی، تم نے کیا بدعتیں کی، تم نے کیا شرک کیا، یا تم نے اللہ سے محبت کر کے زندگی گزاری۔ یہ اعمال اور یہ حساب کتاب کا وقت انسان کے قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور فائنلی قیامت کے دن شروع ہو جائے گا۔ جس نے جو اچھے اچھے عمل کیے ہیں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی لانے والا ہے تو وہ اس کو پا لے گا، لیکن کوئی اگر ایک ذرہ برابر کوئی اگر بدی لائے گا تو وہ اس کو بھی پا لے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آج اس زندگی میں بہترین عمل اور بہترین اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارا میزان پہ نیکیوں کا پلڑے کو بھاری فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔